السلام علیکم۔ اکانومی آف بنگلہ دیش، بنگلہ دیش کی اکانومی سے متعلقہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ڈسکس کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی کرنسی ٹکا ہے، اور جس کو جو سمبولیکلی اس کا نشان یہ ہے، اور بنگلہ دیش کا مالیاتی سال 1 جولائی سے شروع ہو کے اگلے سال 30 جون کو ختم ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش مختلف انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشنز کا ممبر ہے، جس میں سیفٹا، سارک، بمسٹیک، WTO، AIIB، IMF، کامن ویلتھ آف نیشنز، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ڈیولپنگ ایج۔ بنگلہ دیش ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ایمرجنگ اکانومی ہے، اور لوور مڈل انکم اکانومی ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی پاپولیشن کی بات کریں تو بنگلہ دیش کی پاپولیشن 2022 کے سنسس کے مطابق 16,51,58,616 افراد پر مشتمل ہے، اور اس کی نامنل GDP 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق، یعنی کہ لیٹسٹ اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق 420.52 بلین ڈالرز ہے، اور اس کی جو GDP پرچیزنگ پاور پیریٹی کے لحاظ سے ہے وہ 1.48 ٹریلین ڈالرز ہے۔ اس کے بعد GDP رینک جو ہے ورلڈ لیول پہ نامنل GDP کے اعتبار سے یہ پوری دنیا میں 37ویں نمبر پہ ہے، اور پرچیزنگ پرائز پیریٹی کے لحاظ سے یہ 25ویں نمبر پہ ہے۔ GDP گروتھ کی بات کریں تو 2022 میں اس کی GDP گروتھ ریٹ 7.1% تھا، 2023 میں جو اس کے ایسٹیمیٹس ہیں GDP گروتھ ریٹ کے وہ 5.5% ہیں، اور 2024 کے لیے اس نے GDP گروتھ ریٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ 6.5% فکس کیا ہے۔ GDP پر کیپیٹا جو ہے وہ 2023 کے ایسٹیمیٹس کے مطابق GDP پر کیپیٹا نامنل وہ ہے $2470، اور PPP کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کی GDP پر کیپیٹا $8,679 بنتی ہے۔ GDP پر کیپیٹا رینک اگر ہم دیکھیں تو 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق نامنل GDP پر کیپیٹا کے اعتبار سے پوری دنیا میں 144ویں نمبر پہ ہے، اور PPP کے اعتبار سے 128ویں نمبر پہ ہے۔ بنگلہ دیش کی GDP میں اس کے جو 3 بڑے سیکٹرز ہیں ان کا شیئر کچھ اس طرح ہے: ایگریکلچر کا 12.91%، انڈسٹری کا 29.54%، سروسز کا 53.40%۔ انفلیشن CPI کے اعتبار سے، یعنی کنزیومر پرائز انڈیکس کی بنیاد پہ، مئی 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق انفلیشن ریٹ ہے 9.94%، اور یہ انکریز ہوئی ہے۔ اور پاپولیشن بلو پاورٹی لائن، یہ 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق 18.7% لوگ جو ہے وہ دیور لیونگ بلو پاورٹی لائن۔ تو ایکسٹریم پاورٹی کی اگر بات کریں تو 5.6% لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریم پاورٹی میں سروائیو کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کو ہم رورل اور اربن کے لحاظ سے دیکھیں تو 6.5% رورل پاورٹی ہے، اور 3.8% اربن پاورٹی ہے، یعنی کہ رورل پاورٹی زیادہ ہے، اربن ایریاز میں کم ہے۔ جینی کوفیشنٹ کی ویلیو 409.9 ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں یہ اس کا نمبر ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی فگر ہے 0.661، اور یہ میڈیم کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اور پوری دنیا میں 129ویں نمبر پہ ہے۔ اور اگر ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یعنی IHDI کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اس کی ویلیو ہے 0.503، اور یہ لو کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔
اس کی جو لیبر فورس ہے وہ 7,96,167 افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے میل ٹو فیمیل ریشو جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ فیمیل 31.1% ہے اور میل 68.9% ہے۔ اور ان امپلائمنٹ یا امپلائمنٹ ریٹ یہ اعداد و شمار پرانے دیے ہوئے ہیں 2017 کے، ان کو ڈسکس نہیں کرتے۔ اس کے بعد لیبر فورس بائی آکوپیشن کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں کس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایگریکلچر کے ساتھ 40.6% لوگ وابستہ ہیں، انڈسٹری کے ساتھ 20.4% اور سروسز جو ہیں اس کے ساتھ 39.6% لوگ انگیج ہیں۔ بٹ یہ اعداد و شمار بھی 2017 کے ہیں۔ اس کے بعد ان امپلائمنٹ کی بات کریں تو 5.2% لوگ ان امپلائڈ ہیں۔ اس کی مین انڈسٹریز جو ہیں اس میں ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل پروڈکٹس، الیکٹرانکس، شپ بلڈنگ، آٹوموٹیو، بائسیکل، لیدر، جوٹ، گلاس، پیپر، پلاسٹک، فوڈ اینڈ بیوریجز، سیمنٹ، ٹی، رائس، نیچرل گیس اینڈ کروڈ آئل، پیٹرولیم، آئرن، اسٹیل شامل ہیں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگ کے اعتبار سے 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اس کا 168واں نمبر ہے اور یہ انکریز ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ایکسپورٹس ہیں 2020-21 میں وہ $52 بلین تھیں۔ اور ایکسپورٹس کون کون سی چیزیں کرتا ہے بنگلہ دیش؟ کاٹن، ٹیکسٹائل اینڈ نیٹ ویئر، جوٹ اینڈ جوٹ گڈس، فش اینڈ سی فوڈ، لیدر اینڈ لیدر گڈس، ہوم ٹیکسٹائلز، فارماسیوٹیکلز، پروسیسڈ فوڈ، پلاسٹک، بائسیکلز۔ اس کے جو مین ایکسپورٹ پارٹنرز ہیں ان میں جرمنی نمبر 1 پہ ہے جہاں پہ اس کی 16% ایکسپورٹس جاتی ہیں۔ اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، اسپین ہے، پولینڈ ہے، فرانس ہے، نیدرلینڈس ہے، اٹلی ہے۔ بنگلہ دیش کی امپورٹس کی بات کریں تو اس کی امپورٹس سن 2021-22 کے مالیاتی سال کے دوران 82.49 بلین تھیں۔ اور اس کی جو امپورٹڈ گڈس ہیں یعنی کون کون سی گڈس امپورٹ کرتا ہے اس میں لیکویفائڈ نیچرل گیس ہے، کروڈ آئل ہے، پیٹرولیم ہے، مشینری ہے اور اکوپمنٹس ہیں، کیمیکلز ہیں، کاٹن ہے، فوڈ سٹافس ہیں۔ اس کے جو مین امپورٹ پارٹنرز ہیں ان میں سب سے زیادہ بنگلہ دیش جس ملک سے امپورٹس کرتا ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا سے اس کی جو ٹوٹل امپورٹس میں سے پرسنٹیج وائز 21.5% امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد انڈیا، سنگاپور، یورپی یونین، ہانگ کانگ اس کے امپورٹ پارٹنرز ہیں۔ ایف ٹی آئی سٹاک کی بات کریں تو مارچ 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق 22.08 بلین اس کا ایف ٹی آئی سٹاک ہے۔ تو اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فیس کر رہا ہے۔ سن 2020-21 کے دوران اس کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تھا 3.808 بلین اور اس کا جو گراس ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ 95.86 بلین ہے، اور یہ 2021-22 کے مالیاتی سال کے دوران تھا۔ اس کے بعد پبلک فائنانس کی بات کریں تو اس کا جو گورنمنٹ ڈیٹ ہے وہ 40.7% آف جی ڈی پی تھا، یہ نومبر 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق ہے اور یہ انکریز ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو ریونیو ہے اور ایکسپنسز، اس کے جو بجٹ ہے، بجٹ کی بات کریں تو اس کے جو 2022-23 کے بجٹ میں اس کا ٹوٹل ریونیو تھا، اگر ہم ڈالرز کی ٹرم میں دیکھیں تو $40 بلین تھا، اور اسی بجٹ میں اس کے جو ایکسپنسز ہیں وہ $63 بلین تھے، یعنی کہ زیادہ تھے۔ تو اس کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ -3.2% بنتا ہے، -3.2% آف جی ڈی پی۔ یہ تو تھا 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق، لیکن ابھی ہم نے یہ جو ڈالرز کی ٹرم میں دیکھا ہے
تو اس میں اس کا اگر ہم بجٹ ڈیفیسٹ فائنڈ آؤٹ کریں تو یہ تقریباً کوئی 23 بلین یو ایس ڈالرز بنتا ہے. تو اس کے فارن ایکسچینج ریزروز جو لیٹسٹ فگر ہے مئی 2023 کی، اس کے مطابق 29.873 بلین ڈالرز کے اس کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جن کو فاریکس بھی کہا جاتا ہے. اور ورلڈ وائڈ یہ اس کی رینکنگ جو ہے، رینکنگ وائز یہ 55 نمبر پہ آتا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن سی آئی اے ورلڈ فیکٹ بک اس کا سورس ہے. تو ناظرین، یہ تو بنگلہ دیش اور اس کی اکانومی کے مختلف اعداد و شمار تھے. تھینک یو ویری